بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً کہانی پسند آئے گی، اور اگر کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئے کہانی سنتے ہیں۔ یہ دور ہی ریاکاری اور منافقت کا ہے۔ ہر آدمی 2 نمبر ہوتا ہے، ہاتھی کے دانت کی طرح، جو کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ میری مثل بھی ایک ریاکار کی سی تھی، تو اس میں میرا کوئی دوش نہ تھا۔ دوش اگر تھا تو اس دنیا کا، جو اس رنگ میں پوری طرح رنگی ہوئی تھی۔ یہ ریاکاری اور منافقت مجھ میں نہ تھی۔ اگر اس کی کوئی ذمہ داری تھی تو وہ نسرین کی تھی۔ وہ ایک قاتلہ تھی۔ نسرین نے میرے گھر میں ہی نہیں بلکہ میری زندگی میں بھی قدم رکھ دیا تھا۔ جس روز سے وہ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے آ رہی تھی، اس روز سے ہی میری نیت میں فطور اور دل کے ہر کونے میں ریاکاری نے جنم لیا۔ اس کے کام پر آنے سے ایک دن پہلے ہی میں نے اپنی ڈیوٹی دوپہر کی شفٹ میں کروا لی تھی۔ پھر میں نے اپنی اہلیہ شکیلہ کو یہ تاثر اعتماد میں لینے کے لیے دیا تھا کہ اتنے دنوں کی کوشش اور جدوجہد اچانک اور غیر متوقع برابر ثابت ہوئی ہے۔ دوسری طرف شکیلہ کو مجھ پر کسی قسم کا شک نہ ہوا۔ شکیلہ 2-1 مہینے سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ میں اپنی ڈیوٹی تبدیل کروا لوں، جبکہ اب اس کی کوئی ضرورت نہ رہی تھی۔ پھر بھی وہ غریب بہت خوش ہو گئی، جیسے اسے کوئی دولت مل گئی ہو۔ اب اسے بہت سویرے اٹھ کر ناشتہ دینا نہیں پڑے گا، ذرا دیر تک سوتے رہیں گے۔ صرف اتوار کا ایک دن ملتا تھا، جو شادی کے ابتدائی دنوں کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ ادھر میں دل میں بہت خوش تھا کہ اس حسین بت نازاں، جس کی تصویر اور تصور اور سراپے کو میں نے اپنے دل پر نقش کر لیا تھا، اس نے مجھے گھائل ہی نہیں بلکہ قتل کر دیا تھا۔ اب اسے چشم تصور میں دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب دوپہر کی شفٹ کے باعث اس چلتی پھرتی حسین مورت کو روز ہی جی بھر کے نظروں میں جذب کر سکوں گا، جس نے مجھے ایک طرح سے پاگل سا کر دیا تھا۔ آج تک کسی کے حسن کا جادو مجھ پر اس طرح سے نہیں چلا تھا۔ گھر کے کام کاج کے لیے شکیلہ کو ایک ایسی ملازمہ کی ضرورت تھی جو برتن اور کپڑے دھونے، سارے گھر میں جھاڑو اور پونچھا لگانے کے علاوہ سویرے سویرے آ کر ناشتہ بھی تیار کر سکے۔ ایک تو ویسے ہی نوکرانیوں کا زبردست قحط پڑا ہوا تھا، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، مگر نوکرانیاں نہیں مل رہی تھیں۔ پھر یہ کہ کسی اچھی سے مراد حسین، نوجوان اور پرکشش نہیں بلکہ محنتی مطلوبہ نوکرانی کا تلاش کرنا جو شیر لانے کے برابر تھا۔ کچھ جاننے والوں نے جو لڑکیاں نوکرانیاں بھیجی تھیں وہ نکچڑی بھی تھیں اور ان کا مزاج بھی کسی مہارانی کی طرح شاہانہ تھا۔ جب انہیں کام کی نوعیت اور تفصیل بتائی گئی تو انہوں نے جواب دینے کے لیے 2-1 دن کی مہلت مانگی۔ پھر وہ گئیں تو ایسی گئیں کہ پلٹ کر جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ جو کسی طرح کام کرنے میں تیار ہوئیں تو انہوں نے اپنی کڑی شرائط بتائیں، اور جو تنخواہ ہمیں بتائی اسے سن کر یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ شہر کے کسی اعلیٰ رہائشی علاقے میں کوٹھی اور بنگلے میں رہتے ہیں۔ ادھر کوئی نوکرانی مل نہیں رہی تھی۔ ادھر شکیلہ کی پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور غصہ مجھ پر اترتا تھا۔ میں نے ایک روز اس کا غصہ اور مخصوص جھنجھلاہٹ دیکھ کر قدرے شوخی سے کہا، میری جان اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ایک بہت ہی اچھی نوکرانی مل سکتی ہے، خرچ بھی کچھ زیادہ نہیں ہوگا، صرف ایک ہی بار ہوگا۔ وہ نہ صرف سارا دن گھر کا کام کرے گی بلکہ اوپر کا کام بھی کرے گی، بلکہ 3 وقت کا کھانا بھی بنائے گی۔ تم تخت پر گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھے رہنا اور سارا دن اس پر حکم بھی چلانا۔ کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ آپ اسے کل ہی لے آئیں، میں اسے ماہانہ 600-700 روپے دے دوں گی۔ وہ خوش ہو کر ایک ہی سانس میں بولی، اسے میں نہیں، تم لا سکتی ہو۔ میں مسکرایا، اس کے آتے ہی تمہارے سارے مسئلے چٹکی بجاتے حل ہو جائیں گے۔ میں شکیلہ کے چہرے پر گہری حیرانی تھی۔ اس نے ساکت پلکوں کے ساتھ میری طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا میں اسے جانتی ہوں؟ ہاں میں نے سر ہلایا۔ تم اسے جانتی تو نہیں ہو، لیکن جاننا یا نہ جاننا کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہارے اس مسئلے کو وہ خوبصورتی اور سلیقے اور سگڑپن سے حل کرے گی، تمہیں شکایت بھی نہ ہوگی۔ ایسی ایک نہیں، سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں ہوں گی جو اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ مجھے مزید مذاق کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا، جیسے میں نے پھر بھی کہہ دیا، اس طریقے سے یہ وہ بد نصیب لڑکیاں ہیں جن کی کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتوں کے انتظار میں ان کی عمریں ہو رہی ہیں، ان میں سے میرے لیے دوسری بیوی لے آؤ۔ دوسری بیوی؟ میرا خیال تھا کہ میری یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھے گی، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ شکیلہ کی پیشانی پر ایک بل تک نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں تیزی، تندی یا تلخی نہیں تھی۔ اگر دل میں دوسری شادی کا ارمان ہے اور کسی غریب لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر میں لانا چاہتے ہیں تو شوق سے لے آئیں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ کہو تو اسٹامپ پیپر پر اجازت نامہ لکھ دوں تاکہ کل آپ پر کاروکاری کا الزام نہ آ جائے۔ آپ سے ایک بیوی کا پلنا ہی مشکل ہے، دوسری کیسے پالیں گے؟ کیا شادی کے بعد آپ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم نہیں ہوا؟
शादी के 2 बरस के बाद हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे भौंचाल आ गया हो। घर का निजाम जो 2 बरसों से किसी कदर पुरसुकून और खुशगवार था, दरहम बरहम होकर रह गया। साहबजादे शकीला को एक लम्हे के लिए भी आराम लेने और घर का काम करने नहीं देते थे। मामूलात में बहुत फर्क आ गया था। वो जो ख्वाबनाक दिन गुजरे थे, बस अब इनकी याद रह गई थी। रात गए तक ना खुद सोते और ना ही सोने देते। गोद में लिए बैठे रहो तो मौसूफ खुश हैं, खेल रहे हैं, बिस्तर पर लिटा दो तो घर सर पर उठा लेते थे। कोई काम वक्त पर नहीं होता था। कबाब में बास औकात हड्डी बन जाते थे, जिससे तबीयत में तेजी, तुंदी और झंझलाहट सी पैदा हो जाती थी। और फिर शकीला को अलल सुबह उठना पड़ता था ताकि मेरे लिए नाश्ता तैयार कर सके। इसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। मौसूफ रात में नींद में बिस्तर गीला कर देते तो जगा देते। बेआरामी ने शकीला को चिड़चिड़ा सा बना दिया था। वो चाहती थी कि मैं अपनी ड्यूटी दोपहर की शिफ्ट में करवा लूं ताकि मैं दिन में बच्चे को संभालने की ड्यूटी दे सकूं और वो इस अरसे में घर का सारा काम निपटा सके। बच्चा सो रहा हो तो इससे फायदा उठा लिया जाए, मगर किसी वजह से अपनी ड्यूटी तब्दील करवाना नहीं चाह रहा था। छुट्टी का दिन था, दोपहर का वक्त था। हम दोनों सेहत में तख्त पर बैठे हुए अपने बच्चे से खेल रहे थे और खुशगपियां भी कर रहे थे कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर दरवाजा खोला। मेरी नजरों को इस दम ऐसा महसूस हुआ कि जाड़े की सूना लुटाती हुई धूप दहलीज पर खड़ी है। मैंने एक पुरशुकू सरापा देखा। वो दहलीज पर साकत खड़ी थी। ऐसा चंदन सा रूप भला मैंने कब देखा था। इसकी आंखों में झील जैसी गहराई थी और इसमें डूबा तो उभरने का होश ही नहीं रहा। इसके बदन पर मैली सी नीले रंग की साड़ी और इसी रंग का ब्लाउज था। नीले रंग ने चेहरे की सुनहरी रंगत को और तेज कर दिया था। सर पर साड़ी के पल्लू ने चेहरे को मजीद सहरंगेज बना दिया था। मुझे ऐसे लगा कि कोई तराशीदा मुजस्मा दहलीज पर नस्ब करके चला गया हो। बेगम साहबा हैं? इसने मेरी नजरों की ताब न लाकर अपनी लंबी लंबी पलकें झपकाकर पूछा। मुझे इनसे मिलना है। जब इसकी आवाज का ज़ेरो बम फजा में लहराया तो मुझे महसूस हुआ कि इसके साफ और शिस्ता लहजे में सोसो गदास सा था। मैं पहली नज़र में इसकी वजाकत से ये समझा कि वो कोई मांगने वाली है, इसलिए कि इसका मैला खिचिला लिबास इसकी उसरत और तंग दस्ती का मजहर था। फिर वो तनहा दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे के बाहर जहां तक निगाह काम करती थी, कोई ऐसा मर्द, बच्चा, लड़की या औरत दिखाई नहीं दी जो इसके साथ आई हो और किसी और घर का दरवाजा खटखटा रही हो। बाज़ मशकूक किरदार की औरतें संजीदा और अफसुदा सी सूरत बनाकर दरवाजा खटखटाती थी। अगर औरत अकेली होती तो घर में दाखिल होकर किसी चीज पर हाथ साफ कर दे। मर्द तन्हा हो तो इससे फायदा उठाए। अंदरूनी मुल्क से ऐसी औरतों और नौजवान कुंवारी लड़कियां इस मकसद से आती रहती हैं, मगर वो इन औरतों में से नहीं मालूम होती थी। लिबास तो गुर्बत व अफलास की निशानी थी, मगर वो लहजा तो किसी खानदानी औरत का सा था। ये भिखारी औरत नहीं थी, सिर्फ हालत भिखारियों की सी थी। हाँ बेगम साहिबा तो हैं, मैंने कहा। तुम्हें इनसे क्या काम है? क्या कुछ मांगने आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? इसने अपने चेहरे पर फिर मेरी बेबाक नजरें मरकूज देखकर अपनी निगाहें नीची कर ली। मैं काम की तलाश में आई हूँ, मुझे कुछ काम मिल सकता है? मैंने फिर सर हिलाया और एक तरफ हटकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया। अंदर आ जाओ, बेगम साहिबा वो बैठी हैं। वो कदरे झचकी और फिर आगे बढ़ी। इसे शायद शकीला नजर नहीं आई थी। इसी वक्त शकीला की आवाज गूंजी, कौन आया है? ये तुम किससे बातें कर रहे हो? खाला है तो अंदर बुला लो। एक औरत को जैसे दूसरी औरत से तहव्वुस मिलता है, वो शकीला की आवाज सुनते ही अंदर दाखिल हुई। वो मेरे पास से गुजर के शकीला की तरफ बढ़ी और तख्त के पास पहुंचकर इसने बड़े मौदबाना अंदाज में सलाम किया और एक तरफ सिमट कर खड़ी हो गई और शकीला को देखने लगी। शकीला ने इसे सवालिया नजरों से देखा तो वो धीमी सी आवाज में इस तरह बोली जैसे सरगोशी कर रही हो। जी मैं काम के लिए आई हूँ। काम के लिए? शकीला के चेहरे पर एकदम से मुसरत की लहर दौड़ गई। इसने बच्चे को गोद से शाने पर डालते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैं दरवाजा बंद करके तख्त पर शकीला के पास जा बैठा तो इसने बच्चा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस औरत ने जवाब दिया, जी मेरा नाम नसरीन है। तुम आजकल कहाँ काम कर रही हो? शकीला ने पूछा। तुम्हारे पास कितने घर हैं और वहाँ किस किस वक्त काम करती हो? शकीला ने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए इसके चेहरे और सरापे का तनकीदी नजरों से जायजा लिया, जैसे नजरों में तोल रही हो। कहीं नहीं, नसरीन ने नफी में सर हिलाया। इसके लहजे से एक अजीब सी उदासी टपक रही थी। दूसरे लम्हे बोली, मैंने काम के लिए पहला दरवाजा आपके घर का ही खटखटाया है। मैं किसी और घर नहीं गई। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ बेगम साहिबा। रहती कहाँ हूँ? शकीला का लहजा और अंदाज किसी बड़ी बेगम का सा था, जिससे अजीब सा लहजा टपक रहा था। क्या नई कराची में? नई कराची में नहीं जी, इसने नफी के अंदाज में सर हिलाया। औरंगी टाउन में? वहां से आई हूँ। तो तुम इतनी दूर से यहाँ काम करने आओगी? शकीला ने हैरान होकर पूछा। क्या तुम वक्त पर पहुंच सकोगी? अच्छी तरह से सोच लो और फिर रोजाना बस का इतना किराया बर्दाश्त कर सकोगी?
اچھی طرح ہر طرح سے سوچ لیا ہے جی، اس نے بڑی مجبوری سے جواب دیا۔ کیا کریں بیگم صاحبہ، مجبوری ہے، جہاں تو پیسے ملے وہاں جانا تو پڑے گا۔ کیا تم بنگالی ہو؟ شکیلا نے اسے پھر بغور اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن لب و لہجے سے بنگالی نہیں لگتی ہو۔ بنگالی نہیں، پاکستانی۔ نہیں جی، بہاری ہوں۔ حکومت اور یہاں کے لوگ ہمیں پاکستانی نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں ہم لوگ کسی نہ کسی کی مہربانی سے کچھ عرصے پہلے یہاں پہنچے ہیں۔ اگر اس فرشتہ صفت انسان کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کیمپ میں پڑے ابھی تک سسک رہے ہوتے۔ غریب کہیں بھی ہو جی، وہ سسکتا ہی رہتا ہے۔ وہ جذباتی سی ہو گئی اور اس نے جیسے سانس لینے کے لیے توقف کیا۔ اس کے چہرے پر کرب ابھر آیا۔ وہ چند لمحوں تک شکیلا کی طرف دیکھتی رہی۔ جب شکیلا نے کچھ نہ کہا تو اس نے لجاجت سے پوچھا، بیگم صاحبہ کیا مجھے کام مل سکتا ہے؟ میں گھر کے سارے کام کاج کے علاوہ کھانا پکانا بھی جانتی ہوں، بلکہ سینہ پرونا بھی بہت اچھا جانتی ہوں۔ آپ کچھ دن کے لیے مجھے رکھ لیں، میری بات کی صداقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں بنگالی، پاکستانی یا کسی بہاری عورت کی نہیں بلکہ غم اور یاس کی ایک تصویر دیکھ رہا تھا، ایک بڑی سی تصویر حالات کے بڑے اور سخت فریم میں جکڑی ہوئی۔ اس کے ریشمی بال گہرے کالے بادلوں کی طرح لمبے، گھنے اور بےحد چمکیلے تھے، جو ایک چوٹی کی شکل میں کسی چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح نیچے تک لہرا رہے تھے۔ خد و خال میں ایک عجیب سا تیکھا پن تھا اور دل موہ لینے والی دلکش جاذبیت بھی۔ میک اپ اور اچھا لباس نہ ہونے کے باوجود اس کا حسن جیسے چیخ رہا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ اس کا حسن سنہری دھوپ کی طرح نکھرتا جا رہا تھا۔ وہ کہ اس نے سیاہ برقع پہنا ہوا تھا، لیکن کشش کے خزانے چھپ نہ سکے تھے جو میرے دل پر بجلی گرا رہے تھے۔ وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھیں جو سوچ سے لبریز تھیں، ان میں سے جھلکتی ہوئی چمک اس قدر اداسی لیے ہوئے تھی کہ وہ میری آنکھوں کے دریچے سے اتر کے میرے دل میں کسی نیزے کی انی کی طرح چپ سی رہی تھی۔ میرے اختیار میں اگر ہوتا تو اسے کہتا کہ یہ ساری اداسی اور کرب تمہارا مقدر نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ ان لمحات میں میں نے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کی رمق بھی نہیں دیکھی تھی، جیسے کسی نے اس کی مسکراہٹ چھین لی ہو یا اس کی روح اندر سے زخمی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ اب اسے اس کی مسکراہٹ کسی عورت کی لوٹی ہوئی عزت کی طرح کبھی نہیں ملے گی۔ میں تو اسے مختلف ہیلے بہانوں سے دیکھ اور سوچ رہا تھا کہ یہ مسکرائے گی تو کیسی لگے گی۔ دیکھو یہاں کام تو کچھ زیادہ نہیں ہے، شکیلا نے بظاہر بڑی لاپرواہی سے کہا، جس کی پشت پر ریاکاری تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم بہاری ہو، چونکہ ضرورت مند ہو، لٹ پٹ کر اور کیمپ میں اذیت کی زندگی گزار کر آئی ہو، اس لیے ملازمت دے رہی ہوں۔ یہ ایک بچہ ہے 6 مہینے کا، تمہیں 8 بجے صبح آ کر ناشتہ تیار کرنا ہوگا، پورے گھر کی جھاڑو دینا ہوگا اور پونچھا لگانا ہوگا، برتن اور کپڑے دھونا ہوں گے جو ہم تینوں کے ہوں گے، استری بھی کرو گی کپڑوں پر۔ صرف اتنا کام ہے، بولو یہ سارا کام کر لو گی؟ نسرین نے بڑے غور سے سنا، پھر اس نے سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ابھری۔ جی بیگم صاحبہ، تمہیں ٹھیک 8 بجے پہنچنا ہوگا، شکیلا نے حکم کی انداز میں کہا۔ سارا کام نپٹا کر جاؤ گی، کوئی کام ادھورا اور کل پر نہیں چھوڑو گی، اور ہاں ناغا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ رات کا کھانا بچا ہو یا صبح کی روٹی ناشتہ بچ گیا تو دے دوں گی، تنخواہ 500 روپے دوں گی۔ شکیلا نے ایک عورت ہونے کے ناطے اور اس کے کام کے لحاظ سے جو تنخواہ لگائی تھی وہ خاصی کم تھی۔ مجھے دکھ بھی ہوا، یہ سراسر ظلم اور ناانصافی تھی، کیونکہ وہ نکچڑی تو نوکرانیوں کو 700-800 روپے تک دینے کو تیار تھی۔ شکیلا نے اس کی کمزوری سے پورا فائدہ اٹھایا تھا کہ وہ ایک پریشان حال، ضرورت مند اور مجبور عورت ہے، اسے کام کی ضرورت ہے، نئی اس شہر میں آئی ہے، اور وہ کیا اس کے فرشتے بھی اس تنخواہ پر راضی ہو جائیں گے؟ شکیلا نے اندھیرے میں اپنا جو تیر چلایا وہ ٹھیک نشانے پر جا لگا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ نئی ہے تو کیا ہوا، وہ صاف انکار کر دے گی، کیونکہ مہنگائی اور بسوں کے کرائے برداشت کرنا ہی بہت مشکل تھا۔ مگر جب اس نے 500 روپے ماہوار پر کام کرنے کی حامی بھر لی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور یقین نہ آیا۔ اگر وہ سودے بازی کرتی تو شکیلا اس کی تنخواہ میں 100-200 روپے کا اضافہ کر دیتی۔ اس نے چلتے وقت کہا، آج تو ہفتہ ہے اور کل اتوار، پیر کو پہلی تاریخ بھی ہے، میں اس روز سے آ جاؤں گی، اللہ حافظ جی۔ وہ تیسرے دن صبح آئی تو 8 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ دروازہ میں نے ہی کھولا تھا، شکیلا گہری نیند سو رہی تھی، میں جیسے نسرین کے انتظار میں ہی جاگ رہا تھا۔ میں نے پہلی دستک پر دروازہ کھول دیا۔ وہ آج بھی بہت گری اور ٹوٹی سی نظر آئی، جیسے غم کا کوئی پہاڑ اسے اپنے سینے پر اٹھائی چلی آ رہی ہو۔ شکیلا نے بیدار ہو کر اسے جو کام سمجھایا ہو
وہ اس نے بڑی تیزی سے 2 گھنٹے میں انجام دے دیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے باورچی خانے کی صفائی کی جو بڑا گندا پڑا تھا۔ رات کے جھوٹے برتن دھوئے اور اسے چمکا کر رکھ دیا۔ جتنی دیر میں ہم میاں بیوی نہا کر تیار ہوئے اتنی دیر میں قیمہ پراٹھے اور چائے تیار تھی۔ وہ میز پر کھانا چن کر صحن میں نل کے پاس بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ جب میں اور شکیلا ناشتے سے فارغ ہو کر صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تب اس نے کمروں کی جھاڑو لگائی اور پھر پونچھا لگایا۔ جب وہ اپنا کام ختم کر کے واپس جانے لگی تو شکیلا نے اسے رات کا بچا کچا سالن اور چاول، صبح کے بچے ہوئے 2 پراٹھے دے دیے۔ میں نے کچھ دنوں میں محسوس کر لیا کہ نسرین طبعاً تیز ہے، اس کے مزاج میں نفاست بھی ہے اور پھرتی بھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ تیزی سے خیالات تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ذرا بھی تامل نہیں کرتی۔ ہر کام وہ اس طرح سے کرتی ہے جیسے وہ اپنا ہی گھر سمجھ کر رہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ شکیلا اس کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہی ہے۔ میرے تمام کپڑے لانڈری میں دھلتے تھے، اسے دھلوا کر انہیں استری کرا رہی تھی، جبکہ اس کا یہ کام نہیں تھا اور نہ ہی یہ طے ہوا تھا، مگر اس نے کبھی انکار یا احتجاج نہیں کیا تھا۔ جو بھی کام دو وہ خاموشی سے کر لیتی تھی، باتیں بھی زیادہ نہیں کرتی تھی، کام ختم ہوتے ہی چل دیتی تھی۔ بچہ کو کھانا دیا جائے یا ناشتہ دیا جائے تو کر لیا، ورنہ اس نے اپنی زبان سے کبھی کچھ نہیں مانگا، جیسے وہ انسان نہیں روبوٹ ہو، بے زبان جانور۔ معلوم نہیں کیوں نسرین پہلے ہی دن سے میری کمزوری بن گئی تھی۔ یہی کمزوری تھی جس نے مجھے شفٹ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ روز صبح آتی تھی تو دروازہ میں ہی کھولتا تھا، کیونکہ شکیلا گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ شکیلا ایسی ہی گہری نیند میں سوئی رہے۔ میں نسرین کو دیکھ کر ایک عجیب اطمینان محسوس کرتا تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیسے جذبات پوشیدہ ہیں۔ جب شکیلا جاگتی تو تب میں نسرین کے سامنے بار بار جانے سے کتراتا تھا اور شکیلا کی موجودگی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک خوف سا دل میں بیٹھ جاتا تھا کہ شکیلا عورت ہونے کے ناطے میرے چہرے سے دل کا حال نہ پڑھ لے۔ نسرین جب کسی کام سے سامنے آتی تو میں اس پر ایک سرسی سی نظر ڈال کر رہ جاتا تھا۔ اسے دوسری بار دیکھنے کی خواہش میں دل کی دھڑکن بگڑی جاتی، مگر مجھے اپنے بے قرار دل پر پتھر کی سل رکھنا پڑتی تھی۔ نسرین نہایت حسین و جمیل تھی، لیکن وہ ایک نوکرانی تھی جسے راحت اور آسائش نصیب نہ تھی، جو ہمیشہ غمگین سی رہتی تھی، جسے کبھی میری طرف دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ چند رسمی اور ضروری جملوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پیام بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں کوئی نوجوان یا کسی کالج یونیورسٹی کا طالب علم تو تھا نہیں جو نسرین کی محبت میں جنون کی حدوں کو چھو لیتا۔ میں عملی زندگی کا ایک فرد اور ایک عورت کا شوہر اور ایک بچے کا باپ تھا، مگر معلوم نہیں اس میں ایسی کون سی خوبی اور کشش تھی کہ میں ایک طرح سے اس کا دیوانہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی نمکین سانولی رنگت یا پھر اس کی افسردگی میں ایسی ہی مقناطیسی کشش تھی جو مجھے بے اختیار اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے ایک بار دل کی تمام گوشوں کو ٹٹولا تو صرف اپنے آپ کو نسرین کا ہمدرد ہی پایا تھا۔ کوئی 10-12 دن گزر گئے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ میری ہمدردیوں کے پیچھے ایک انجانہ جذبہ کار فرما ہے۔ میں جیسے بلندی سے پستی میں گرتا جا رہا تھا۔ مجھے خود شدید حیرانی ہو رہی تھی کہ میں عام سی نوکرانی کے لیے اس قدر دیوانہ کیوں ہو رہا ہوں، جیسے صرف اس کا ہو کر ہی رہ گیا ہوں۔ میں اس کے بارے میں جذباتی ہو کر ہر وقت سوچتا کیوں ہوں؟ وہ روز بروز میرے دماغ پر کیوں سوار ہوتی چلی جا رہی ہے؟ میں اپنے آپ کو سمجھا کر عاجز آ چکا تھا۔ جب صبح دروازہ کھول کر اسے دیکھتا تو میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی، اس خیال سے کہ شکیلا سو رہی ہے، یہاں تنہائی ہے، ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ شکیلا کو بیڈ روم سے یہاں کا منظر نظر نہیں آتا، کیوں نہ اسے دبوچ لوں؟ یہ سنسنی بجلی کی روح کی طرح پوروں میں اتر جاتی۔ میں یہ صرف سوچ کر ہی تو رہ جاتا۔ میں کبھی یہ سوچ کر بہت پریشان ہو جاتا کہ اگر نادانستگی میں کوئی حرکت کر بیٹھا اور اذیت میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ اگر میں شکیلا کو کسی بات سے شبہ ہو گیا کہ میں نسرین میں دلچسپی لے رہا ہوں تو پھر شکیلا کی نظروں میں میری کیا وقت رہ جائے گی؟ نسرین کا کیا ہے؟ اسے فوراً نوکری سے نکال دیا جائے گا، مگر میں ساری زندگی اپنی اور شکیلا کی نظروں میں ایک مجرم کی طرح رہوں گا۔ ایک چھت کے نیچے اجنبی ہوں گے، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ایک روز نسرین میرے دل پر قیامت ڈھا گئی۔ ہوا یہ تھا کہ نسرین شکیلا کا دیا ہوا ایک پرانا ریشمی بھڑکیلا جوڑا پہن کر آئی تھی۔ میں نے اس کے بھرے بھرے بدن کو اور بھڑکا دیا تھا۔ اس روز میں نے اسے پہلی اور آخری بار شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ شکیلا شادی کے بعد اور بچے کی پیدائش سے قبل بڑی اسمارٹ اور پرکشش تھی۔ اس کا بدن بہت خوبصورت تھا اور ایک وہ مثالی عورت تھی، مگر وہ اب اتنی موٹی اور بھدی ہو گئی کہ تمام پرانے جوڑے اس کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نسرین کے کام سے خوش ہو کر اسے ایسے تمام پرانے جوڑے دے دیے تھے۔ اس گلابی رنگ کے شلوار قمیض کے سوٹ میں جو نسرین کے جسم پر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا وہ جوڑا، اور وہ بہت ہی اس میں حسین لگ رہی تھی۔ شاید اسی لیے کہ ساڑی میں بڑی پردہ دار تھی، وہ ساڑی ہی پہن کر آتی تھی اور اسے شلوار قمیض سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو جاتی ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی، اسے شاید اپنے گھر میں اس بات کا اندازہ اس لیے نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے
ہاں سنگھار میز اور ایسا بڑا آئینہ نہیں تھا جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتی یا اپنا جائزہ لے سکتی۔ جس کو وہ صفائی کی غرض سے بیڈ روم میں گئی ہوگی تو میرے کمرے میں کوئی نہ تھا۔ شکیلا جو جہیز میں بڑا سنگھار میز لائی تھی اس میں اس کا پورا قد نظر آتا تھا۔ اس آئینے میں اس نے اپنا جائزہ لیا ہوگا۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جب وہ بیڈ روم سے باہر آئی تھی تو بڑی پرکشش سی دکھائی دی تھی اور ایک مرد کی موجودگی سے اس کا چہرہ سارا وقت تماتا رہا تھا۔ اس لباس نے کشش کے سارے خزانے ظاہر کر دیے تھے۔ میں نسرین سے رسمی انداز میں اور ضرورتاً بات کر لیا کرتا تھا، اس احتیاط اور کسی بہانے سے کہ شکیلا کو کوئی شک نہ ہو۔ میں نے بھولے سے بھی شکیلا سے نسرین کی نجی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں خریدا۔ میں جانتا تھا کہ بیویاں شکی ہوتی ہیں، ان سے کسی دوسری اور ایسی عورت کے بارے میں جو ان کے مقابلے میں جوان، حسین اور پرکشش ہو کسی بھی خیال سے کوئی بات دریافت کرنا، وہ شک میں ضرور مبتلا ہو جاتی ہیں۔ شکیلا نے وقتاً فوقتاً خود ہی نسرین کے بارے میں بتایا تو میں نے ان باتوں سے نتیجہ اخذ کیا کہ نسرین غیر شادی شدہ ہے اور کسی وجہ سے اس کی شادی نہ ہو سکی ہے۔ وہ لوگ بے انتہائی غریب ہیں اور نسرین کے کندھوں پر 6-7 جانوں کا بوجھ ہے، اسی لیے وہ اس محلے کے مختلف گھروں میں صبح سے شام تک کام کرنے پر مجبور ہے اور ایک کنواری ہوتے ہوئے بھی اتنی دور سے اکیلی آتی ہے۔ ان معلومات کی روشنی میں میں ذہنی طور پر بہت دور تک بہکتا اور بھٹکتا چلا گیا۔ نسرین آج بھی ایک دوشیزہ تھی۔ یہ انکشاف میرے لیے بہت ہی عجیب تھا اور سنسنی خیز تھا۔ پھر نسرین کی کہانی میں اس کی مجبوریاں مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ میں 2-3 دن تک سوچتا رہا کہ نسرین سے کس طرح قریب ہوا جا سکتا ہے، میں اس کا دل کیسے اور کیوں کر موہ سکتا ہوں اور فاتحہ بن کر ملکیت بنا لوں، کس طرح شکیلا کی آنکھوں میں دھول جھونکا جائے اور اسے کوئی شک نہ ہو۔ یہ ناممکن بھی نہیں تھا۔ ایک غریب، مفلس اور مجبور اور نادار دوشیزہ کو اپنا محتاج اور اسیر بنانے کے لیے فیاضی کی ضرورت تھی، مگر شکیلا کی موجودگی میں یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ وہ کہ جب نسرین آتی تھی جب وہ گہری نیند میں سوئی ہوتی تھی، لیکن میں خطرہ اس لیے مول نہیں لے سکتا تھا کہ صاحبزادے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ کسی بھی لمحے بیدار ہو سکتے تھے اور پھر شکیلا صرف چھٹی کے دن کے علاوہ میکے نہیں جاتی تھی۔ نسرین سے بے تکلف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بے تکلفی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی اور پھر ایک جوان اور کنواری لڑکی سے جو کھل کر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ کوئی 20 دنوں کے بعد کی بات ہے، شکیلا نے ناشتے سے فراغت پاتے ہی ٹوکری سنبھالتے ہوئے مجھ سے کہا، میں گوشت ترکاری لانے جا رہی ہوں، گڈو کا دودھ بنا کر رکھ دی ہے، ٹھیک 9 بجے پلا دیجیے گا۔ نسرین برتن دھو رہی ہے، جب اپنا کام ختم کر لے تو اسے فریج سے رات کا سالن اور صبح کے 2 پراٹھے جو آملیٹ میں نے چھوڑ دیا تھا اسے شاپنگ بیگ میں ڈال کر دے دیجیے گا۔ ذرا اس پر نظر رکھیں کہیں کسی چیز پر ہاتھ نہ صاف کر دے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں اس وقت اخبار میں ایک سنسنی خیز خبر پڑھ رہا تھا۔ شکیلا نے جو اچانک غیر متوقع بات کہی وہ اس خبر سے کہیں زیادہ سنسنی خیز تھی، جس سے میرے سارے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ پہلے تو مجھے اپنی سماعت پر فتور کا احساس ہوا، یقین نہیں آیا کہ شکیلا کو مجھ پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ میں شل سا بیٹھا رہا۔ شکیلا نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب نسرین جھوٹے برتن اٹھا کر صحن میں جا رہی تھی۔ اس نے بھی شکیلا کی بات سن لی ہوگی، مگر اس نے شکیلا کی بات سن کر کیا اثر لیا ہوگا مجھے اس کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسے اندر ہی اندر ایک انجانا خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے نسرین کا خوف دور کرنے اور اسے اعتماد میں لینے کی غرض سے شکیلا سے قدرے اونچی آواز میں کہا، جتنا جلد ہو سکے آنا، کیونکہ گڈو میاں مجھ سے نہیں سنبھلیں گے۔ پھر میں نے دل میں شکیلا کو مخاطب کر کے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس پر اس روز سے نظر رکھے ہوئے ہوں جس روز سے یہ آئی ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں لے جائے گی، کیونکہ میرا دل چرا کر لے جا چکی ہے۔ دل سے بھلا قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ میں اندر ہی اندر خوشی سے پھولا نہیں سمایا، لیکن بے حد سنجیدہ سا بنا رہا۔ ویسے میں جانتا تھا کہ وہ 1 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آئے گی اور نہ آ سکے گی، کیونکہ بازار فرلانگ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر تھا اور وہ کبھی بھی سودا سلف لے کر 1.5 گھنٹے سے پہلے نہیں لوٹتی تھی۔ شکیلا مجھے ازل سے شریف سمجھتی تھی، یا اس اعتماد کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم دونوں کی شادی 5 برسوں کے طویل رومان کا نتیجہ تھی۔ شکیلا کے والد صاحب نے کسی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، تو میں نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے اس جذبہ عشق نے انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی بڑی بدنامی ہوئی تھی، کیونکہ وہ غیر نہیں تھے بلکہ خاندان کے فرد تھے، اور پھر شکیلا پر تو یوں بھی میری محبت کا سحر قائم تھا۔ جب سے نسرین کام پر آنے لگی تھی تب سے میں شکیلا سے مزید محبت اور گرمجوشی سے اور اس طرح پیش آنے لگا تھا جیسے ہم دونوں کی ابھی شادی ہوئی ہو۔ ایسے میں بھلا وہ مجھ پر کیسے شک کر سکتی تھی؟ اس کا خیال تھا کہ موٹی بھدی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، محبت بدن کی دلکشی، جذبیت اور کشش سے نہیں کی جاتی۔ جب سے نسرین آ رہی تھی تب سے میں اس کے خیال کو اس لیے تقویت پہنچا رہا تھا کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا رہے۔ شکیلا جیسے ہی گھر سے نکلی تو میں نے پھر بلند آواز سے کہا کہ وہ جلدی سے آ جائے۔ یہ آواز شکیلا نے سنی نہ سنی کر دی، لیکن نسرین نے تو سن لی۔
یہ میں نے نسرین کو سنانے کے لیے ہی کہا تھا۔ میں کھڑکی میں کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، میری نس نس اور سینے میں جیسے سنسناہٹ سی بھر گئی۔ دل کی دھڑکن تھی کہ لمحہ ب لمحہ بے قابو ہو کر بگڑتی جا رہی تھی۔ میں پہلی بار جیسے آزادی کی فضا میں سانس لے رہا تھا۔ آج مجھ پر کوئی پہرا نہیں تھا۔ راستے میں کوئی لمبی چوڑی رکاوٹ نہ تھی اور نہ ہی پیروں میں زنجیر۔ میں اس کھڑکی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا جو اس کی پشت پر تھی، اور اسے خبر نہیں تھی کہ میں اس کے چہرے اور سراپے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے کر اسے جذب کر رہا ہوں۔ میں نے اس پر یہ ظاہر ہونے نہ دیا کہ اس نے مجھے گھائل کر دیا ہے۔ میں آج اسے بڑی غور اور اطمینان سے جی بہک کر دیکھ رہا تھا۔ میں اسی طرح کھڑا اسے ساری زندگی دیکھنا چاہتا تھا۔ شکیلہ کی غیر موجودگی کے باوجود نسرین بڑی خاموشی، اطمینان اور مستعدی سے اپنا کام کر رہی تھی، جیسے اسے ایک انجانے اور جوان مرد کی موجودگی سے، جو کسی ناگ کی طرح ہوتا ہے، کوئی خوف نہ ہو۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے جیسے چاروں طرف پہرے بٹھا رکھے ہوں، یا پھر وہ انجانے مرد سے واقف ہو۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ شکیلہ نے اسے شاید ہماری محبت کی شادی کے بارے میں بتا دیا ہو۔ شاید ہماری محبت کی درد بھری کہانی نے، جو بعد میں مسرت بھری کہانی میں بدل گئی تھی، اسے تحفظ کا احساس دلایا ہو۔ نسرین کی پشت میری طرف ہونے کے باعث اس کے چہرے کا ایک رخ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ریشمی بال اس کے چہرے پر لہرا رہے تھے۔ یہ منظر اس قدر حسین اور دل فریب تھا کہ میں کھوسا گیا۔ اس وقت کھویا رہا جب تک وہ اپنا کام ختم کر کے اٹھ نہ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اندر آ کر تینوں کمروں میں جھاڑو اور پھر فرش پر پونچھا لگایا۔ بظاہر میں پلنگ پر تکیے کے سہارے نیم دراز اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، مگر میں کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر کسی خوف کی بجائے وہی غم اور اداسی چھائی ہوئی تھی جسے میں پہلے روز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے اپنے گیلے ہاتھ ساڑی کے پلو سے پہنچتی ہوئی آئی اور بولی، صاحب جی سارا کام ختم ہو گیا ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ کام کر کے جاتے وقت صاحب سے کھانا لے جانا۔ میں اس وقت گڈو کو دودھ پلا رہا تھا۔ میں نے اسے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم دودھ پلاؤ، میں تمہارے لیے کھانا نکالتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے قریب ہو کر دودھ کی بوتل سنبھالی تو تصویر کے رنگ جیسے اور شو ہو کے ایک عجیب سی سوندھی سی مہک میرے وجود میں ڈوب گئی۔ شکیلہ کو ابھی تک نسرین پر اعتماد نہیں آیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ غریب تھی اور کھانا خود سے نکال کے لے جانے میں بے ایمانی اور لالچ کا امکان تھا۔ میں نے فریج سے رات کا بچا ہوا سالن اور چاول باورچی خانے میں جا کر صبح ناشتے میں قیمہ، آملیٹ اور پراٹھے جو بچ گئے تھے وہ ایک استعمال شدہ شاپنگ بیگ میں رکھ کر دیے۔ پھر میں دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھا، کیونکہ میرے کانوں کو دھوکہ سا ہوا تھا کہ وہ کچھ گنگنا رہی ہے۔ میں نے دروازے اور چوکھٹ کے درمیان کی جھری میں سے دیکھا تو اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا۔ اس کے شاداب رخسار پر دمک اور بھرے بھرے گداز ہونٹوں پر ایک دل فریز سی مسکراہٹ تھی جسے وہ بچے پر بڑی فراخ دلی سے نچھاور کر رہی تھی۔ بچے کی معصومیت نے اسے اس کی مسکراہٹ جیسے لوٹا دی تھی، گویا وہ اپنا غم، دکھ اور کرب بھول گئی تھی۔ وہ اس وقت نسرین نہیں، ایک عورت معلوم ہو رہی تھی، ایک ماں لگ رہی تھی۔ اس کے وجود سے جیسے ممتا کا نور پھوٹ رہا تھا، وہ فضا میں ہر سمت پھیل رہا تھا۔ میں اس کا نیا روپ اجاگر ہوتے ہوئے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی اور حسن سے نکھرنے لگا تھا۔ عورت کے کتنے رنگ ہوتے ہیں، کتنے روپ ہوتے ہیں، کتنے انداز ہوتے ہیں، مجھے آج معلوم ہوا تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی اور رسیلی تھی، وہ میرے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ جب میں کمرے میں بے آواز داخل ہوا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ایک دم سے اس سحر نے دم توڑ دیا، روپ بدل کر رہ گیا، مسکراہٹ اچانک اداسی میں بدل گئی اور میں ششدر رہ گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے ساڑی کا پلو سینے اور شانے پر درست کیا جو بستر کی چادر پر گرا ہوا تھا، اور میری نظروں کے سامنے پل بھر کے لیے بجلی کون گئی تھی۔ جب اس نے دودھ کی بوتل میرے ہاتھ میں تھمائی تو میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر کے پوچھا، نسرین یہ تم کیا گنگنا رہی تھی؟ اس کے چہرے پر فوراً شدید کرب اور دکھ ابھر آیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اس سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے بے اختیار طور پر کیا تھا۔ اس نے مجھے درد بھری نظروں سے دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں بچے سے باتیں کر کے اسے بہلا رہی تھی۔ وہ چلی گئی، لیکن کتنی ہی دیر تک اس کا خوشی سے معمور چہرہ میری نظروں سے ہٹا نہیں، اور یہ بات سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ آخر وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹوں کے پھول کیوں نہیں سجاتی۔ مسکراہٹ نے اسے اور اس کے حسن کو کیسا نکھار دیا تھا۔ میں اسی حسین تصور خیال میں ڈوبا ہوا تھا کہ شکیلہ آ گئی۔ اس نے میرے چہرہ پڑھنے کی بجائے گھر کا جائزہ لیا۔ وہ تنقیدی انداز سے باورچی خانے اور کمروں کی صفائی کا جائزہ لے کر آئی تو مطمئن سی تھی۔ وہ یہ سمجھی تھی کہ نسرین الٹا سیدھا کام کر کے چلی گئی ہوگی۔ پھر اس نے میرے پاس بیٹھ کر دوپٹے سے چہرے کا پسینہ پوंچھتے ہوئے پوچھا، نسرین کو کام ختم کر کے گئے کتنی دیر ہوئی؟ شاید زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ ہوئے ہوں گے، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے کام میں بڑی صفائی ہے اور وہ بڑی تیزی سے اور پھرتی سے کام کرتی ہے۔ سوچتی ہوں کہ پہلی تنخواہ سے ہی 50 روپے بڑھا دوں۔ 3 روز حسین خوابوں کی طرح گزر گئے۔ شکیلہ نسرین کو اس طرح کام کرتا ہوا چھوڑ کر جا رہی تھی۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ میں شکیلہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے روزانہ کسی نہ کسی پسندیدہ ڈش کی فرمائش کر رہا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی ڈش پسند نہ آنے کے باوجود میں خوب تعریف کیا کرتا تھا۔ میں اس پر نفسیاتی حربہ آزماتا تھا۔ آپ بیوی یا کسی عورت کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے میں نقص نکال کر رکھ دیں تو وہ بہت ہی برا مانتی ہے۔ وہ تعریف سن کر خوشی سے پھول جاتی ہے اور اسے اس بات پر چوم لیتا تو اس کا سیر و خون بڑھ جاتا۔ وہ میری فرمائش پوری کرنے کی غرض سے مرغی، گوشت، ترکاری کی خریداری کے لیے بازار چلی جاتی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ ہم دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلی جائے تاکہ میں نسرین سے بے تکلف ہو سکوں، اسے پوری آزادی سے جی بھر کے دیکھ سکوں، ہم دونوں کے درمیان جو دیوار کھڑی ہے وہ گر جائے۔ میری یہ تدبیر پوری طرح کارگر ثابت ہوئی تھی۔ ابھی دیوار تو نہ گری تھی لیکن اس طرح نسرین کو رات کا بچا ہوا اچھا کھانا خاصی مقدار میں مل جاتا تھا۔ شکیلہ ناشتے سے فراغت پاتے ہی سودا سلف لانے کے لیے نکل جاتی تھی۔ ادھر نسرین سے غیر محسوس انداز سے مگر سست رفتاری سے میرا ربط و ضبط بڑھ رہا تھا۔ وہ بہت کم اور اسی انداز سے باتیں ہوتی تھیں مگر کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی تھیں۔ میں نے کبھی کوئی ایسی بات یا حرکت اس تنہائی سے فائدہ اٹھا کر نہیں کی اور نہ اس کے پیچھے سائی کی طرح لگا رہا۔ چائے کے لیے کہتا تو فوراً چائے بنا کر پیش کر دیتی۔ چائے بہت اچھی بناتی تھی۔ میں تعریف کرتا تو صرف سن لیتی مگر کوئی رد عمل ظاہر نہ کرتی۔ اس طرح ایک ہفتہ بیت گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ نسرین کا اعتماد مجھ پر ضرورت سے زیادہ بیٹھ گیا ہے۔ وہ کوئی بچی نہ تھی، تاہم میں اسے غیر محسوس انداز میں ایک تجربہ کار گھاگ شکاری کی طرح اعتماد کی جال میں پھانس رہا تھا تاکہ کہیں وہ کسی ہرن کی طرح بدک نہ جائے اور میرے بارے میں غلط رائے قائم نہ کر لے اور ملازمت نہ چھوڑ دے۔ مجھے ایسی جلدی بھی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی دن میرے جال میں ایسے پھنسے گی کہ پھر کبھی نکل نہ سکے گی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے اسے آواز دے کر کسی کام سے بیڈ روم میں طلب کر لیا۔ ایسے میں وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چلی آتی تھی۔ کمرے کی تنہائی میں اسے میری ذات سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب اسے میری ذات پر ایک طرح سے اندھا بھروسہ ہو گیا تھا اور پھر باہر کا دروازہ بند کر کے اندر سے چٹنی لگا دی جاتی تھی کیونکہ ڈکیتی کی وارداتیں عام ہو رہی تھیں۔ شکیلہ کے جانے کے بعد وہی دروازہ بند کرتی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی۔ اس نے مجھے کچھ زیادہ ہی شریف انسان سمجھ لیا تھا اور یہی اس کی سادگی تھی۔ رات 11:30 بجے میں ڈیوٹی سے گھر پہنچا تو گڈو خلاف معمول سو رہا تھا۔ شکیلہ نے میرے منہ ہاتھ دھو کر آنے تک کھانا میز پر چن دیا۔ میں کھانا کھانے کے لیے میز پر بیٹھا تو شکیلہ بولی، میں صبح بازار جاتی ہوں تو آپ گھر کا خیال رکھتے ہیں یا اخبار ہی میں کھوئے رہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اخبار نہ پڑھا کروں؟ تم جانتی ہو مجھے ٹی وی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کمروں میں جھاڑو دیتی ہے، فرش پر پونچھا لگاتی ہے تو اس پر نظر رکھا کریں، شکیلہ نے کہا۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا اور دل میں کہا، تمہیں کیا معلوم میں اس پر ہر لمحے نظر رکھتا ہوں اور ہوجل ہونے نہیں دیتا۔ اس وقت بھی وہ میری نظروں میں ہے، اس لیے کہ کہیں وہ ہاتھ کی صفائی نہ دکھا دے۔ شکیلہ کہنے لگی، آپ تو باہر کے کمرے میں ہوتے ہیں، وہ اندر بیڈ روم میں بھی تو جاتی ہے۔ نظر چونکتے ہی آپ کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہے یا الماری کھلی چھوڑ دی جائے تو اسے بند اگر نہ کیا جائے تو الماری میں سے بھی کچھ نکال سکتی ہے۔ میں نے چون کر اور کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا، کیا گھر کی کوئی چیز گم ہوئی ہے تمہارے خیال میں؟ شکیلہ نے درمیان میں میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے سر ہلایا۔ نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آج کل اس کا ہاتھ بہت تنگ ہے۔ پھر میں پڑوسیوں سے سنتی رہتی ہوں کہ اکثر نوکرانیاں گھروں میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتی رہتی ہیں۔ اگر وہ مالی طور پر پریشان ہے اور اپنا دکھڑا روتی رہتی ہے تو اس کو 10-20 روپے دے دیا کرو۔ میں نے سفارش کی، یہ بہت مجبور بھی تو ہوتی ہیں۔ کیوں دوں؟ شکیلہ نے تنک کر کہا، اس طرح اس کی عادت خراب ہو جائے گی۔ یہ کوئی مجبور نہیں ہوتی ہیں۔ میں چپ ہو گیا۔ اگر میں نسرین کی حمایت میں بولتا تو اسے شک ہو جاتا۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد میں چائے کے دوران شکیلہ سے محبت بھری باتیں کرتا رہا تاکہ وہ مشکوک نہ ہو جائے۔ پھر بات آگے بڑھ گئی۔ اس کے سوا چارہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ تو کیا اس کے فرشتے بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ میں اسے محبت کے نام پر فریب دے رہا ہوں تاکہ وہ میرے اور نسرین کے درمیان میں کچھ نہ سوچ سکے۔ کوئی ہفتہ بھر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ نسرین اب قدرے کھل کر بات کر لیتی ہے۔ اس میں غیر محسوس انداز سے کچھ بے تکلفی معلوم ہونے لگی ہے۔ اب میرے نزدیک اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ مچھلی کانٹے میں پھنس گئی ہے اور ڈور سے کھینچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے فاصلہ اور کم کرنے کے خیال سے شکیلہ کے بازار جاتے ہی 100 کے 2 نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نسرین یہ رکھ لو۔ میں نے اپنائیت سے کہا۔ نسرین چونک کر اس طرح اچھل پڑی جیسے اس نے میرے ہاتھ میں ناگ دیکھ لیا ہو۔ اس نے خوف اور وحشت زدہ لہجے میں پوچھا، یہ کس لیے صاحب جی؟ یہ میں اپنی طرف سے تمہارے کام سے خوش ہو کر دے رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، میں نے شکیلہ سے سنا ہے آج کل تمہارا ہاتھ بہت تنگ ہے، مگر میں نے کبھی بھی بیگم صاحبہ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی آواز لرز گئی اور حلق میں پھنس رہی تھی۔ کبھی کچھ بھی تو نہیں مانگا، لے لو
मैं खुशी से दे रहा हूँ। मैंने कहा, तुम अकेली जान 6-7 अफराद को पाल रही हो। मैं तो ये सोचकर हैरान हो जाता हूँ कि तुम 3-4 घरों में काम करके 1000-2000 कमाती हो। इस महंगाई के दौर में तुम सबका गुजारा कैसे होता होगा? रोज बरोज बढ़ती महंगाई आदमी को गीले कपड़े की तरह नचोड़ रही है। बस जी किसी न किसी तरह हो ही जाता है। इसकी आवाज और आंखों में आंसू और गहरे हो गए। आप लोगों की मेहरबानियों से चलो ये रकम तुम रख लो। मैंने इसका हाथ पकड़कर इसकी मुट्ठी में 100 के नोट दबा दिए। इसके हाथ को पकड़ते ही उसने फौरन अपना हाथ झटक दिया। नहीं साहब जी, मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें रकम की जरूरत नहीं है? इसने तुम्हारी छोटी मोटी और कोई ना कोई जरूरत तो पूरी हो ही जाएगी। जरूरत किसे नहीं होती साहब जी, बड़ी सख्त जरूरत है। वो गहरी सांस लेकर बोली। ये मेरे लिए 2000 रुपए से कम नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इसे लेने से इनकारी क्यों हो? मैंने फिर इसी बहाने इसकी तरफ देखा और इसको नोट थमाने की कोशिश की। तुम डरो नहीं, मैं शकीला को नहीं बताऊंगा और ना ही तुम इसे बताना। मेरे और तुम्हारे दरमियान ये मामला रहेगा। जब मैं तुम्हें 100-200 की जरूरत हो मुझसे शकीला की गैर मौजूदगी में मांग लेना। असल बात यह है कि अपने शक्की मजाज और जालिम शोहर की वजह से फूटी कौड़ी भी नहीं ले सकती। इसने टूट कर फिर नोट फिर बिस्तर पर रख दिए। शोहर में एकदम से इस तरह उछल पड़ा जैसे सनसना देने वाला बरकी झटका लगा हो। क्या तुम शादीशुदा हो? आवाज मेरे हलक में फंस गई। जी हाँ, इसने मेरी तरफ ताज्जुब भरी नजरों से देखते हुए कहा। मेरा एक 10 बरस की उम्र का बेटा भी है। मैंने नफी में इशारा लाया। नहीं तो शकीला ने तो नहीं बताया। शायद तुमने भी इसे नहीं बताया। मुझे इसकी बात से कि वो शादीशुदा एक अजीब से सदमे का एहसास हुआ। फिर दूसरे लम्हे दिल किसी और ख्याल से खुश हो गया कि इसका शादीशुदा होना ही हम दोनों के हक में बेहतर है। मैंने फिर अपनायत के लहजे में अपनी सबका बात दोहराई। नसरीन सुनो, ये रुपये तुम रख ही लो। अपने शोहर से कहना कि बेगम साहिबा ने दिए हैं। बात भी बन जाएगी और तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ कि तुम्हें जब भी जितनी रकम की जरूरत पड़े बेगम साहिबा की खैर मौजूदगी में मुझसे मांग लेना। मैं इनकार नहीं करूंगा। आखिर हम काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा तुम्हारे? क्यों ना साहब जी ना। इसने अपने हाथ कानों को लगाए। आप नहीं जानते कि मेरा शोहर कैसा शक्की मजाज है। मालूम नहीं इसने मुझे कैसे मुलाजमत की इजाजत दे दी है। अगर मुझे घर पहुंचने में किसी जैसे देर हो जाए तो वो तंज और तानों के साथ मेरी खातर तवाजा लातों जूतों और घोंसों से करता है। वो मुझ पर बड़े घनावने इल्जाम लगाता है। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक बेगम साहिबा से 50 रुपये उधार ले लिए तो वो दूसरे दिन ही मेरे साथ तस्दीक करने बेगम साहिबा के पास पहुंच गया। वो 200 की रकम देखकर कल ही बेगम साहिबा के पास पहुंच जाएगा। फिर हम दोनों की शामत आ जाएगी। इसने गहरा सांस लेने के लिए तौक़ुफ़ किया। मेरी निगाहें अपने चेहरे पर मरकूज देखकर इसने अपनी निगाहें नीची कर ली। मैं एक रोज अपने महल्ले की एक दुकान से सौदा लेते वक्त दुकानदार से बातें कर रही थी तो मेरे शोहर ने देख लिया और दुकानदार पर चाकू निकाल लिया तो लोगों ने बामुश्किल बीच बचाव करवाया, वरना इस रोज दुकानदार का खून हो जाता। मुझे झुरझुरी सी आ गई। एक गरीब औरत का हसीन और पुरकशिश होना कितनी बदनसीबी की बात है। मैंने पूछा, तुम्हारा शोहर क्या करता है? इसने मेरी बात का फौरी जवाब नहीं दिया। इसके चेहरे पर करब और दर्द उभर आया। इसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे सवाल का जवाब देने से ग्रेज कर रही हो। फिर वो कदरे ठहर कर बोली, कुछ नहीं करता साहब जी। ढाका कैंप में जो इसकी आदत खराब हुई थी वो अब भी तक खराब है। नशा करता है, दिन भर मोहल्ले के बदमाशों के साथ बैठा ताश खेलता रहता है। अगर वो कहीं काम करता होता तो मुझे क्या जरूरत थी काम करने की। वो एकदम से चौंक पड़ी। मैं चलती हूँ साहब जी। आज बातों बातों में बड़ी देर होगी। 2-3 जगह और भी जाना है। देर हो गई तो मेरी वो खाल उतार देगा। आज इसकी अफसुर्दी और गम और यास का राज मुझ पर खुला था। दूसरी तरफ इसकी बदनसीबी पर बड़ा दुख भी हुआ। फिर मुझे इसके शोहर से खौफ भी महसूस हुआ। अगर मैं नसरीन की मजबूरी से फ़ायदा उठा लेता हूँ और इसने अपनी बीवी के चेहरे से अंदाज़ा कर लिया तो फिर मेरी और नसरीन की भी खबर ना होगी और खैर ना होगी। जबर ज्यादती का फसाद इसके चेहरे पर रकम हो सकता है। मैंने इस ख्याल के आते ही अपने जहन से हर ख्याल झटक दिया। नसरीन का ब्याह किसी अच्छे शख्स से हुआ होता तो वो इस हीरे की कदर करता। हमारे माशरे की औरत कितनी अजीम होती है। नसरीन गुर्बत और अफलास के माहौल में अपने शोहर के जुल्म सितम को कितनी खंदा पेशानी से सह रही है। घर चला रही है। इसका शोहर बेगैरत और बेहिस शख्स बना हुआ है और अपनी बीवी के टुकड़ों पर पल रहा है। नफरत की ये शदीद लहर मेरी रगों में दौड़ गई। दूसरे दिन नसरीन काम पर आई तो इसके साथ इसका बेटा भी था जो शक्लो सूरत से अपनी माँ पर गया था। नसरीन का ये बेटा जौन सा है लड़की माँ से कम। नसरीन का बदन छिरेरा था। वो इस लड़के की माँ नहीं बड़ी बहन लगती थी। इधर शकीला थी
वो एक बच्चे की माँ के बनी 5-6 बच्चों की माँ मालूम होती थी। ढोल की ढोल हो गई थी। इसका बेटा साथ इसलिए आ रहा था कि वो पढ़ता नहीं था, अपने बाप की तरह आवारा लड़कों के साथ मिलकर खेलता रहता था, लड़ता झगड़ता था, बाप इसे बड़ी बेरहमी से मारता था। नसरीन से अपने बेटे की पिटाई देखी नहीं जाती थी, लिहाजा वो इसे साथ लेकर रोज ही आ रही थी। इसे ना तो शोहर से सुख मिला था और ना ही बेटे से। गुर्बत बड़ी अजीब चीज है और इसी की वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। 3-4 दिनों में इसका बेटा अख्तर मुझसे मानूस हो गया। वो मुझसे बातें करता रहता या फिर मेरे बच्चे को खिलाता रहता था। मेरे सर से नसरीन का नशा आप उतर गया था और मैंने अपनी ड्यूटी फिर से सुबह की करवा ली थी। मैं नसरीन के आने से पहले ही घर से निकल जाता था। फिर मैंने नसरीन के बारे में कभी ना तो शकीला से पूछा और ना ही इसने कुछ बताया। अलबत्ता छुट्टी वाले दिन ही नसरीन को देखना नसीब होता था। मेरी छुट्टी इतवार को नहीं बुध को होती थी। वो अब तनहा आ रही थी क्योंकि इसका बेटा किसी स्कूल में पढ़ने जा रहा था। अब मैं नसरीन को देखता तो मुझे सीने में एक खलिश सी महसूस होती थी। कोई 1 माह बाद नसरीन ने अचानक ही मुलाजमत छोड़ दी। वजह ना मालूम हुई। मुझे इसके घर का पता भी नहीं मालूम था, वरना शकीला खुद जाकर वजह मालूम करने वाली थी। मेरा ख्याल था कि इसके जालिम शोहर ने इस पर शक किया होगा, शायद कोई खून खराबा हुआ हो। शकीला को बड़ी तकलीफ होगी। वो ये समझ रही थी कि नसरीन को किसी और ने बहुत अच्छी तनख्वाह पर हथिया लिया है। अब इसे इस बात का अफसोस और सख्त रंज हो रहा था कि इसने नसरीन को ज्यादा तनख्वाह क्यों नहीं दी। अगर वो इसे माकूल तनख्वाह देती तो शायद नसरीन काम ना छोड़ती और इसे सारी जिंदगी ऐसी मुलाजमा नहीं मिल सकती थी। लिहाजा अब वो पछता रही थी। एक रोज मैं अपने दोस्तों के साथ औरंगी टाउन अपने दफ्तर के एक साथी के वलीमे में शिरकत करने गया तो इस तकरीब में मुझे अख्तर नजर आया। मैंने इसे देखा तो मेरी नजरों में नसरीन का सरापा लहरा गया। नसरीन याद आई तो दिल में एक मिर्ची सी उतर गई। एक शिकार हाथ से निकल गया, इसका अफसोस आज भी है। मैं इसे एक तरफ ले गया और पूछा, तुम्हारी अम्मी नसरीन कहाँ है? इसने अचानक और बताए बगैर मुलाजमत क्यों छोड़ दी? वो आजकल कहाँ काम कर रही हैं? कौन नसरीन आपा? लड़के ने जवाब दिया, वो मेरी अम्मी नहीं आपा हैं। इनकी 2 महीने पहले शादी हो गई। वो आजकल लाहौर में है। वो तुम्हारी आपा हैं? मैं हैरत से उछल पड़ा। मगर वो तो कहती थी कि तुम इसके बेटे हो और इसका शौहर। इनके शौहर और बेटे को ढाका में एक फसादी ने निगल लिया था। इसने मेरी बात काट कर जवाब दिया। वो जब कभी मुझे किसी ऐसी जगह जहां वो काम करती थी ले जाती तो अपना बेटा ही बताती थी। मुझे सख्ती से ताकीद करती थी कि किसी के पूछने पर अपने आप को बेटा ही बताना और ये भी कहना कि बाप बहुत जालिम है, बात बात पर चाकू निकाल लेता है, बदमाशों के हाथों साथ उठता बैठता है। मैं इनसे पूछता कि आखिर ये सब किस लिए? आप मुझसे झूठ क्यों बुलवाती हैं? तब वो समझाती थी, अभी तुम ये बात नहीं समझोगे। बाज़ औक़ात मजबूर औरत और गरीब को इज्जत से जीने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। इस झूठ की बदौलत हम इज्जत से हैं। क्यों रियाज साहब? इसने तौक़ुफ़ करके पूछा। क्या झूठ बोलने से इज्जत भी मिलती है? मैंने सुना है सफ़ेद झूठ बोलना। यकीनन ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें।